بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، یہ نکاح و شادی میں بہت زیادہ رسومات، خرافات بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور آئے دن ایسا بھیانک اس کا منظر ہو چکا ہے کہ نوجوان بچے بچیاں بیچارے بیٹھے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جب ہندوستان جانا ہوتا ہے، 25 30 سال 35 سال، ارے بابا کیا کر رہے ہو بھائی، جوانی تو ساری ختم ہو گئی۔ بس وہی بات، وہ جو رسم و رواج ہے اس نے سارا کام خراب کیا ہے۔ میرے عزیز و حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا تو فرمایا، یا رسول اللہ میں نے اس طرح شادی کر لی ہے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، ہلا بکرن، یعنی ہلا وجدت بکرن تلاعبها وتلاعبک۔ بہرحال یہ قصہ ہے، مطلب خلاصہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں بھی بات نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، کپڑے پر جب پیلے رنگ کا داغ دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ فرمایا، یا رسول اللہ انی تزوجت، تو اس کا رنگ لگ گیا ہے، یعنی کپڑے پر یہ ہے خلاصہ، تو میں نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ کون صحابی اور ادھر کون؟ اللہ اکبر، سید الانبیاء والمرسلین، آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہائے ہائے، کیا اس زمانے میں یعنی کیا تھا منظر نکاح کا، دیکھ لو۔ کتابوں میں لکھا ہے جیسے عام طور سے خریدنے بیچنے کے اور دوسرے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بھی کاموں میں سے ایک کام تھا بھائی نکاح ہے۔ کسی کا مسجد میں گئے اور نکاح پڑھا، بھائی جو لوگ ہیں سب، ہاں بھائی ٹھہر جاؤ ذرا نکاح ہوگا، یہ ہے۔ اب تو باقاعدہ درخواستیں کی جاتی ہے، 4 پہیوں والی چاہیے، اور اب میں جو 2 3 سال سے جا رہا ہوں تو اب یہ کہتے ہیں 4 پہیوں والی فلاں والی گاڑی چاہیے تب رشتہ منظور ہے۔ گویا لڑکے کو خریدا بیچا جا رہا ہے، یہ خلاصہ نکل رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ذہن میں رکھو، اگر آپ کا دل بھی چاہے، آپ کی حقیقی بیٹی ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو کچھ دینا چاہتے ہو، ان کو کچھ دینا ہے، تو اس وقت کیوں دے رہے ہو؟ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا ہے، اگر کچھ جہیز کا سامان دینا بھی ہے تو لڑکی کے ساتھ نہ دو۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ لڑکی کو سامان اس وقت دو جب وہ اپنے گھر میں گھرستی ہو جائے، رہنا سہنا شروع کر جائے، خوب گھل مل جائے۔ پھر جب وہ اپنے گھر آئے تو ایک وہ شوہر کا گھر ہے، خوب گھل مل گئی، اب گھر آئی ہے تو سارا سامان بتا دو، بھائی یہ تمہاری گاڑی ہے، یہ تمہارا یہ ہے، یہ تمہارا یہ ہے، جو چیزیں تمہیں بھی لے کے جانی لے جاؤ، جو چیزیں یہاں چھوڑنی ہے لے رکھ دو، بعد میں لیتی جانا، جیسے بھی اپنی مصلحت، ضرورت، سہولت اس کو دیکھتے ہوئے۔ اور کوئی ایسی چیز ہو جو تم مصلحت سمجھتی ہو کہ ابا مجھے یہ خرید کے دے دو، وہ دے دو، ہمارے پاس الحمدللہ پیسہ ہے، بولو کیا چیز چاہیے۔ یہ ہے صحیح طریقہ بھائی۔ ہاں، آج کے زمانے میں جو لاکھوں اور کروڑوں لٹائے جا رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ نام رکھتے ہیں، اور پھر بھی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے ایک بات، عورت جو سامان جہیز کا ساتھ میں لے کے آ رہی ہے اور اس کے ابا اور والدین نے اس کو دیا ہے، تو اگر اس کا شوہر بغیر اس کی رضامندی کے استعمال کر رہا ہے، جائز نہیں ہے۔ دونوں کی ملک جدا جدا ہیں، شوہر کے لیے ظلم ہوگا کہ عورت کے مال میں اس کی رضامندی کے بغیر، ہاں دلی رضامندی اور اجازت ہونی چاہیے، تصرف کرے۔ یاد رکھنا یہ بات، دلی رضامندی کسے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں نا، نہیں کوئی بات نہیں استعمال کر لو، نہیں، صاف لکھا ہوا ہے، حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے، دلی رضامندی سے مراد خاموش رہ جانا بھی نہیں ہے، ناراضگی ظاہر نہیں کی، کر لیا استعمال، وہ ناراض نہیں ہوئی، میں سمجھ گیا راضی ہے، غلط۔ شرما حضوری میں تم نے اجازت مانگی، اس نے کہا کر لو، غلط۔ یہ کوئی دلی رضامندی نہیں ہے۔ عام متن یہ بیچاری عورتیں بوجھ طبیعت پر، دباؤ طبیعت پر، اور ماحول کے اثرات طبیعت پر، اس لیے کسی چیز کو منع نہیں کریں گی، لیکن یہ دلی رضامندی نہیں ہے۔ اور جب تک دلی رضامندی نہ ہو تو یاد رکھیے میرے بھائیو، یاد رکھیے، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه،
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائز نہیں ہے سامان۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پختہ یعنی یا پکے طور پر بالکل شک و شبہ نہ ہو، قرائن سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ واقعی اس مال کی مالکہ، اس مال کا مالک یا آنے والی بیوی یا فلاں جو بھی ہے، پوری دل کی خوشی کے ساتھ یقین سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے اجازت دی ہے، تب اجازت ہے اور تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ اگر اس کے بغیر استعمال کریں گے یہ ظلم ہوگا، ظلم، اور یہ بالکل ناجائز ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے تو یہاں تک لکھا ہے جی کہ اگر اس طرح سے یعنی دباؤ میں آ کر کوئی سامان بھی دیا گیا ہے تو وہ سامان واجب الرد ہے، یعنی اس کو لوٹا دینا چاہیے، رکھنا نہیں چاہیے۔ جی ہاں، اسلامی شادی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو مل جائے گا۔ یعنی دباؤ میں دیا، شرما حضوری میں دیا، اور اس کو مجبور کر دیا گیا اور مجبوری کی حالت میں اس نے دیا ہے، تو ایسے سامان کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ واجب الرد فرمایا ہے، واجب الرد، واجب الرد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لوٹانا لازم اور ضروری ہے۔ بیہقی و دارقطنی کی یہی روایت جو میں نے پڑھی ہے، روایت نقل کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو اس طرح سے دیا گیا سامان ہے اس کا لوٹانا لازم اور ضروری ہے، اور اگر سامان کو نہیں لوٹایا گیا تو ایسی صورت میں اس کا استعمال ظلم ہوگا، ظلم۔ شادی کے موقع پر اگر کسی نے ایسے یہ جو کچھ دیا جا رہا ہے، شرما حضوری ہے یا دباؤ ہے یا بدنامی کا خوف ہے، یہی تو ہے سب۔ جی ہاں، بالکل 100% یہی ہے۔ اور یہ جو باراتوں میں شریک ہوتے ہیں، عام متن بارات کے کھانے فخر و مباحات والے آج کل ہیں، یعنی آدمی اپنا نام بڑا کرنا چاہتا ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ میں دنیا بھر میں اگر 10 کھانے دیے، 20 کھانے دیے، 50 کھانے دیے تو چاروں طرف ایک وہ پھیل جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے جس میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ایسے دو شخصوں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے جو باہم فخر کے لیے کھانا کھلاتے ہوں، ایک دوسرے پر بازی جیتنے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی اس سے کھانا کھلا رہے ہوں، اور یہ بارات کا کھانا آج یہی صورت اختیار کر گیا۔ تو فرمایا ہے کہ ایسی تقریبات اور شادیوں کی شرکت، اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ نہیں جانا چاہیے، ممنوع ہو گئی، کیونکہ اس میں دعوت وغیرہ سے فخر و ریا کا قصد ہے۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے میرے بھائیو، سادگی کے ساتھ نکاح کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ نقل کیا ہے، میری علاتی ہمشیرہ کی جو شادی ہوئی تھی اس میں ساری مروجہ رسم تھی۔ فرماتے ہیں کہ والدہ کو عورت نے بہکا دیا اور یہ کہا تمہاری ایک ہی تو بچی ہے، دل کھول کر شادی کر لو، اور اگر یہ خیال ہے کہ وہ شامل نہیں ہوگا، یعنی حضرت فرماتے ہیں میرے بارے میں حضرت تھانوی قدس سرہ تو ٹھیک ہے، وہ غلط سلط رسموں میں تو شامل نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم نکاح میں تو آئیں گے، نکاح تو سنت ہے، اس میں تو ضرور ہی شریک ہوں گے۔ والدہ بیچاری بہکائے میں آ گئی، بارات آنے کا جمعے کا دن تھا، میں نے جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھی جی تھانہ بھون میں، اور باہر گاڑی میں بیٹھ کر بھیسانی پہنچ گیا۔ یہاں پر کسی سے ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ گھر والوں تک کو بھی خبر نہ کی۔ جب مغرب کا بعد ہوا تب نکاح پڑھانے کے لیے تلاش شروع ہوئی، نہ ملا میں، اور صبح کو پھر وہیں پر رہا، صبح دیر کر کے چلا۔ فرماتے ہیں اس خیال سے کہ ایک باراتی کی بھی صورت نہ دیکھوں۔ اللہ ارشاد فرمایا پھر تو میری شرکت نہ کرنے کی وجہ سے سارے خاندان نے توبہ کی اور کہا کہ بڑی واہیات حرکت ہوئی، اب کبھی ایسا نہ کریں گے۔ جب سے اللہ کا فضل ہے خاندان میں کبھی کوئی رسم نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، اہل علم اور علماء کے لیے اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ مقتدا، جو لوگ مقتدیانہ شان رکھتے ہیں، اللہ عز و جل نے جن کو ایسی شان دی ہے، وہ علماء ہو یا عالمات ہوں، کہ ان کا ایک اثر ہے علاقے میں، ان کا ایک نام ہے، اور لوگ ان کے شریک ہونے سے دلیل پکڑیں گے اور استدلال کریں گے کہ وہ فلاں اور فلانی جو اتنی نیک ہے اور اللہ والی ہے وہ شریک ہوئی تو ہم بھی۔ ایسی جگہوں میں بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر بہت سی مرتبہ
جب یہ بڑے حضرات دیندار تقوی والے اللہ والے شریک نہیں ہوں گے تو سامنے والوں کو رجوع اور اپنے نظر ثانی کرنے کا موقع ملے گا اور توبہ کرنے کا موقع ملے گا، اور آئندہ بہت سے لوگ بچ جائیں گے اس سے۔ اسی لیے ایسی جگہوں میں شریک نہ ہونا بہت بڑا دینی عمل ہے، یاد رکھنا۔ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ ابغض للہ بھی ہے، ہاں تو یہ ابغض للہ میں آتا ہے، بھائی ہماری محبت تم سے اللہ کے لیے ہے۔ اگر تم دینی احکامات کو اس طرح سے روند رہے ہو پیروں کے نیچے اور سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہو، نہ نمازوں کی پرواہ، اور مووی بن رہی ہے، فلمیں بن رہی ہے، اور ننگی عورتیں پھر رہی ہے، اور بے پردہ خلط ملط اختلاط سارا چل رہا ہے، اور حالات ایسے خراب ہیں، شریعت کے اتنے احکام توڑ رہے ہو، ہم نہیں شریک ہوتے شادی میں۔ تمہاری ذات سے کوئی دشمنی عداوت نہیں ہے، لیکن ہم اس میں بالکل شریک نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ بہت عظیم اجر والا عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بھائی ہمیں فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور دین پر چلائے، اور ہمارے خوشیوں غمیوں اور کاروبار اور تجارت و ملازمت و زراعت و سب کو اللہ تعالی سنت و شریعت کے مطابق کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔